اگر یہ اسمبلیاں نہیں ٹوٹتی یہ تو پھر وہ خزانے کے اوپر بوجھ بنیں گے اور انہوں نے لوگوں کو خریدنا ہے. اب بہتری اس ملک میں تبھی آئے گی اگر الیکشنز کی طرف جائیں گے. سعادت حسن منٹو ان کو بھی اس عدالتی نظام کا بڑا تجربہ رہا ہے کہ انہوں نے کسی اپنی بک میں یہ لکھا تھا کہ ہمارے جو عدلیہ کے جج ہیں نا وہ دھوتی پہنتے ہیں. جب کوئی غریب آتا ہے تو وہ آگے سے دھوتی اٹھا دیتے ہیں اور جب کوئی انفلوئنشل بندہ آتا ہے تو یہ پیچھے سے دھوتی اٹھا دیتے ہیں. ان کو نکال کے ان کو لگائیں ٹک ٹکی پہ. بھائی مجھے بتائیے گا کہ پنجاب حکومت اور پھر کے پی کے کی حکومت جو ہے اسمبلیاں ڈیزالو کرنے کو جا رہی ہیں. پنجاب کے اندر ایک چیز جو ہے بڑی واضح ہو کر سامنے آ رہی ہے کہ جس طریقے سے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد کپتان کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی گئی پنجاب حکومت کی طرف سے، پرویز الہی کی طرف سے، اس دفعہ بھی یہ ایکسیپٹ کیا جا رہا ہے کہ جب کپتان کال دیں گے اور یہ کہیں گے کہ اسمبلیاں ڈیزالو کر دیں، کے پی کے تو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے وہ تو کر دے گی، لیکن پنجاب جو ہے وہ ڈاما ڈول کرے گا. یہ پرویز الہی صاحب کا جو سیاسی مستقبل ہے اس پہ یہ ایک بہت بڑا بلنڈر کھیلیں گے اگر وہ خان کے مطابق نہیں چلیں گے. کیونکہ پہلے بھی ان کے ساتھ ہوا تھا کہ یہ کہتے تھے جی خان کو بلیک میل کرتے تھے جی نون لیگ والے مجھے وزیر اعلیٰ بنا رہے ہیں، تو پھر ان کو چھتر پڑے تھے وہاں پہ. حمزہ اینڈ کمپنی نے ان کی خوب پٹائی کی تھی اور اس کے بعد پھر یہ سیدھے ہوئے تھے. لیکن یہ ہمارے بڑے گھر کے ہی یہ پیادے ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ اب بڑا گھر بھی یہ کوئی چانس لے گا، بلکہ ان کو بھی جو سچویشن ہے سمجھ آ جانی چاہیے نئے جو چیف آف دی آرمی سٹاف ہیں کہ اب بہتری اس ملک میں تبھی آئے گی اگر الیکشنز کی طرف جائیں گے، ورنہ وہ کب تک ان کے گناہوں کا بوجھ اٹھا کے پھرتے رہیں گے. یہ جو رجیم چینج باجوہ صاحب کر کے گئے ہیں اور چوروں لٹیروں کو جو یہ اسمبلیوں میں بٹھا کر گئے ہیں. لیکن یہ جو لاسٹ ٹائم جلسہ ہوا ہے کپتان نے پنڈی کے اندر جو پورے پاکستان امڑ آیا تھا اور پنڈی کی زمین تنگ ہو گئی تھی، عوام کی جگہ نہیں مل رہی تھی عوام کو، اور پلوں کے اوپر چڑھی ہوئی تھی، وہ بل بورڈز کے اوپر عوام چڑھی ہوئی تھی. تو یہ جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے، جو نئی اسٹیبلشمنٹ آئی ہے، اس کو یہ باور کپتان نے تو کروا دیا ہے کہ عوام کی بڑی طاقت ان کے ساتھ کھڑی ہے. لیکن پھر بھی یہ ڈکٹیشن دیں پنجاب گورنمنٹ کو تو پھر یہ خود خون خرابے کی طرف جانا چاہ رہے ہیں. اگر یہ رزسٹ کرتے ہیں جیسا کہ خان صاحب نے وہاں پہ چانس ایک دیا تھا، ورنہ عوام کی جو طاقت ہے کم از کم 10 لاکھ تک کا وہ تھا حساب کتاب، اگر وہ اسلام آباد چلے جاتے تو اور زیادہ معاملات خراب ہو جانے تھے. تو خان صاحب نے ایک چانس دے دیا تھا اور یہ چانس انہوں نے بڑا بہتر چانس دیا ہے کہ بھائی جو چیزیں آپ لوگوں نے خراب کی ہیں، دیکھیں نا ایک چیف آف دی آرمی سٹاف نے خراب کیا ہے تو ان کو نہیں پتہ جو حافظ صاحب آئے ہیں کہ وہ بھئی وہ خرابی وہ پیدا کر کے گیا. تو یہ فوج کی ذمہ داری ہے کہ ان کا اگر ایک بندہ جو ہے اس قسم کی خرابی پیدا کر کے جائے تو یہ اس کو ٹھیک کریں، نہ کہ مزید اس کو آگے لے کر چلتے رہیں، نہ اس کی اکاؤنٹیبلٹی کریں اور آئندہ کے لیے بھی جو حالات ہیں وہ ان کا بھی مزید جو ہے نا وہ تماشا دیکھتے ہوئے اس کا بیڑا گر کریں. اب ان کو بلکہ خود ہی چاہیے کہ یہ کم از کم اتنا کریں کہ بھائی اب الیکشن کی طرف یہ جائیں اور بالکل یہ ختم ہونی چاہیے یہ حکومتیں. کیا ایکسیپٹیشن ہے، کب تک الیکشن پاسبل ہے، اور پاکستان اس سٹیج پر ہے، اکانومی اس سٹیج پر ہے کہ جلد الیکشن ہو پائیں؟ الیکشنز تو کروانے پڑیں گے، یہ اب اس کے علاوہ کوئی چارہ کار ہے ہی نہیں، کیونکہ یہ جو بدبخت آئے ہیں انہوں نے تو عوام کا بھی خون نچوڑ لیا ہے. پیٹرول ابھی مزید یہ مہنگا، آرمی منڈی میں تو کم پرائس پہ جا رہا ہے اور یہ مہنگا پھر کرنے کی کوشش میں ہے. اور اگر یہ اسمبلیاں نہیں ٹوٹتی یہ تو پھر وہ خزانے کے اوپر بوجھ بنیں گے اور انہوں نے لوگوں کو خریدنا ہے. تو بہتری یہی ہے کہ بھائی الیکشن کروا دیا جائیں اور اس سیاسی عمل کو چلنا چاہیے. خان صاحب کو اتار کے کوئی سمجھ نہیں مجھے آئی کہ اس شخص کو تو ایگزٹ کنٹرول لسٹ پہ یہ ڈالیں باجوہ کو. اس نے جو بغیرتی کی ہے اور یہ جو لوگ آئے تھے انہوں نے تو اپنے اربوں خربوں کے کیسز معاف کروائے ہیں، ادروائز انہوں نے ملک کا کھانا خراب کر دیا. ساگڈار اب کیا کر رہا ہے، مزید پنچر لگا رہا ہے، کوئی پلے کچھ رہ نہیں گیا. اور اس کے اندر ہماری جو آرمی ہے نا، عوام کو انہوں نے بہت مایوس کیا ہے. سو ایٹ دا اینڈ مجھے بتائیے کہ جس طریقے سے آپ نے بات کی تھی کہ عمران ریاض خان صاحب کی ڈکٹیشن پر عمران ریاض خان صاحب نے جس طریقے سے سٹیپ لیا کہ سوئی ہوئی عدلیہ کو، سوئی سپریم کورٹ کو اٹھانے کے لیے اپنا حق ادا کریں، کیا ہر پاکستانی جس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے وہ عدالت کے دروازے کھٹکھٹانے کے بجائے اسی طریقے سے وہ پوری قوم کے آگے التجا کرے گا کہ مجھے انصاف کے لیے لیٹر لکھیں اور وہ سپریم کورٹ بھجوائیں تاکہ ان کے جو بند دروازے ہیں وہ کھل سکے اور انصاف مل سکے؟ یہ کب تک ایسا چلتا رہے گا؟ ہمارے بڑے ایک عظیم مصنف گزرے ہیں سعادت حسن منٹو، ان کو بھی اس عدالتی نظام کا بڑا تجربہ رہا ہے.
تو ان کے نام سے یہ منسوب کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے کسی اپنی بک میں یہ لکھا تھا کہ ہمارے جو عدلیہ کے جج ہیں نا وہ دھوتی پہنتے ہیں، جب کوئی غریب آتا ہے تو وہ آگے سے دھوتی اٹھا دیتے ہیں، اور جب کوئی انفلوئنشل بندہ آتا ہے، امیر آ جاتا ہے، کوئی بڑا اشرافیہ میں سے آتا ہے، تو یہ پیچھے سے دھوتی اٹھا دیتے ہیں. تو ان کی آگے پیچھے سے دھوتی بند کر دینی چاہیے، ان کی دھوتی اتار دینی چاہیے، ان کو کچھا پہنانا چاہیے. ان کو کوئی شرم حیا ہی نہیں ہے کہ ان کو 1,00,000 لیٹر لکھیں گے تو تب انہوں نے ایکشن لینا ہے. یہ کس ملک میں رہ رہے ہیں؟ اور میں تو بلکہ یہ کہتا ہوں یہ جتنے بھی مسلمان جج ہیں توبہ استغفر اللہ نعوذ باللہ، ان کو تو بھائی مسلمان بناؤ، ان کے ختنے چیک کرو، ختنے بھی ان کی ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی. کرسچنز وغیرہ کو لے آؤ، کوئی دوسرے اقلیتوں میں سے اٹھا لو، کوئی باضمیر لوگ تو لے کے آؤ، ان کو ایکسپورٹ کر دو. ان کے پلے ہی کچھ نہیں ہے، بغیرت بنے ہوئے ہیں. کتنے یہ عوام کے ٹیکس کی منی جو پیسے سے یہ پریویلیجز اٹھاتے ہیں، ان کا پروٹوکول ہی مان نہیں ہے. باہر دیکھتے ہیں ویڈیو آئی تھی وہ جج سائیکل پہ آ رہا ہے، ان کے تو 20 گاڑیوں کا قافلہ ہوتا ہے ان کے ساتھ سیکیورٹی، اور یہ ریٹائر بھی ہو جائے تب بھی ان کی سیکیورٹی. عوام نے ان کے اوپر ابھی بھی ان کو پیسہ انہوں نے لگانا ہے ان کی سیکیورٹی کے لیے. 2 بندے رکھ لو تمہیں تو پھر بھی لاکھوں روپیہ پینشن آتی ہے. انصاف کی امید ان سے کوئی نہیں ہے. اور لیکن یہ جب ڈکٹیشن ہوتی ہے، کہیں سے پریشرائز کیا جاتا ہے، رات کو 12 بجے عدالتیں کھل جاتی ہیں، اور جب کوئی غریب انصاف کے لیے آئے تو یہ اپنی چھٹیوں پر گئے ہوتے ہیں، پورا ٹولہ چھٹیوں پر چلا جاتا ہے. ان کا ہنی مون ختم نہیں ہونا. ان کا ہنی مون نا خان صاحب نے ایک چانس دی ہے. خان صاحب اگر اسمبلیاں نہیں ٹوٹتی تو عوام کو سڑکوں پہ لے آئیں اور سٹارٹ ہی یہیں سے کریں عدلیہ سے. ان کو نکال کے ان کو لگائیں ٹکٹکی پہ. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. انہوں نے تو عوام کی ایسی تیسی کر چھوڑی ہے. ادھر سے فوجی کمانڈر آئے گا، وہ بھی ہمیں نماز پڑھنے کی تلقین کرے گا، خود سالہ وہ کافر ہی ثابت ہوگا. جانیے اب آپ مجھے سمجھائیں نا وہ اس چیز کو. باجوہ صاحب مرزئی نہیں تھے تو اور کیا تھے؟ یا تو مرزئیوں کو آپ عمران خان 4 اپنے وزیر اگر لے آئے تھا مرزئی، تو بڑا انہوں نے مولویوں نے اس کے اوپر وہ جناب یہ کر دیے مرزئی لے آئے، اس کو ان کو چھٹی کرنی پڑی. تو مرزئی فوجی کمانڈر آپ کو قبول ہے؟ وہ کہاں سے قبول ہے؟